السلام علیکم. میں آئی ہوئی ہوں اپنی امی کے گھر. میری امی کا گھر 15 منٹ دور ہے میرے گھر سے. تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں ایک بڑا سا ولاگ اپلوڈ کروں اپنے چینل پہ. بہت عرصے سے میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو نہیں اپلوڈ کی. امی کے گھر جب بھی آتی ہوں میرے بچوں کو بالکل پسند نہیں ہے کہ میں یہاں پہ آؤں، اور کیونکہ وہاں پہ تھوڑی تنہائی زیادہ ہے، بچے نہیں ہیں. میرے اپنے گھر میں بھی بچے نہیں ہیں، میرے ہسبینڈ والے گھر میں. لیکن یہ ہے کہ اپنے گھر میں ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے. جس طرح بڑوں کو، اسی طرح میرے بچوں کو بھی اپنے گھر میں ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے. اور یہاں پہ کافی زیادہ لوگ ہیں. ویسے کبھی میں سوچتی ہوں جب میں چھوٹی تھی تو میرا بڑا ہی دل کرتا تھا کہ امی مجھے کہیں پہ باہر لے کے جائیں، کسی کے گھر لے کے جائیں. لیکن جب میں اپنے بچوں کو امی ابو کے گھر لے کے جاتی ہوں تو یہ بڑے ہی اداس لگتے ہیں مجھے. میرے ابو نے کہا چلیں اب بچے آئے ہیں تو چلیں ہم مل کے فیملی ٹرپ کرتے ہیں اور کھانے پہ چلتے ہیں. سنڈے جب ہوتا ہے میرے ابو کی یہ اسپیشل جگہ ہے کباب ہٹ. یہاں پہ پائی ملتے ہیں اور میرے ابو کی فیوریٹ یہ ڈش ہوتی ہے. لیکن آج کے دن پہ وہ نہیں تھے. میرے ابو اتنے اداس تھے. میرے ابو سے کھانا کھایا نہیں جا رہا تھا. اور ماشاءاللہ سے میری بچیوں کی ایکسائٹمنٹ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. یہ سب کپڑے میری امی خود سلائی کرتے ہیں میرے بچوں کے. تو میری بچیوں کی فیوریٹ جو ٹیلر ہے نا وہ میری امی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. پھر کھانا کھانے کے بعد ہم پہنچے، تھوڑی گروسری کرنی تھی اور بچوں کے لیے کچھ کھانا شانا اٹھایا. کیونکہ پائے وہاں سے ملے نہیں تھے تو ہم نے اسپیشل پائے اٹھائے. اور میرے ابو نے وہاں کھانا کھانے کے باوجود انہوں نے کہا کہ بھائی میرے لیے جاتے ساتھ ہی پائے بنائیں. پھر ہم نے پائے چڑھائے اور جب تک میرے ابو نے کھائے نہیں ان کو سکون نہیں آیا. جب ہم بنا رہے تھے تو اچانک سے میری نیبر گھر کے قریب سے گزر رہی تھی. ہم نے ان کو انوائٹ کیا. امریکہ میں اتنی تنہائی والی زندگی ہے، کسی کو انوائٹ کرنا یا کہیں پہ جانا ہو تو آپ کو 10 دن پہلے یا 1-2 ہفتہ پہلے انفارم کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ کوئی منہ اٹھا کے نہیں آتا جس طرح پاکستان اور انڈیا میں لوگ مہمانوں کو رحمت سمجھتے ہیں اور بن بلائے مہمان آنا کوئی شرمندگی کی باعث نہیں ہوتی. یہاں پہ ایسا سسٹم بالکل بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے یہ والے جو ہمارے نیبرز تھے بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک ہیں. اور میرے بچوں کی یہ فیوریٹ آنٹی ہیں. میں ان کو آنٹی نہیں کہوں گی، میں نے کبھی بھی اس کو آنٹی نہیں بولا. یہ کیرن ہے لیکن 65 ایئرز اولڈ ہے. یہ میرے بچوں کی فیوریٹ ہے. بچے ان کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں کہاں سے اتنی ٹرکس آتی ہیں بچوں کو کھلانے کی. میرے پاس تو اتنے آئیڈیاز نہیں ہوتے کہ میں بچوں کے ساتھ کروں. بعض دفعہ تھک جاتی ہوں شاید اس وجہ سے کہ میں سارا دن بچوں کو انٹرٹین کرنے میں لگی رہتی ہوں. کبھی یہ کر کبھی وہ کر. اگلے دن میرے بھائی نے پلان کیا کہ چلو باجی حلال گائز چلتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، دل نہیں ہے، بس امی کے پاس رہتی ہوں. پھر اینڈ ٹائم پہ میرا پلان بن گیا. مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، یہ میرا فیوریٹ تھا. ہم نے رات کے 7 بجے کہ 8 بجے پلان کیا اور ہم نکلے اٹلانٹا کی طرف. میرے گھر سے یہ تھا، میری امی کے گھر سے تھا 35 منٹ. اگر ٹریفک ہو تو 45 منٹ لگ جاتے ہیں. تو ہم اسپیشل یہاں پہ کھانے آئے. یہاں پہ بہت ہی زیادہ یادیں ہیں میری اس جگہ. جب میں پاکستان سے امریکہ آئی تھی تو یہ جگہ میرے اپنے پرانے گھر سے بالکل ہی کوئی 15 منٹ کی دوری پہ تھی. تو ابھی شادی کے بعد تو کافی دور یہ جگہ پڑ گئی ہے. تو بس کھانا کھایا تو وہ ساری یادیں تازہ ہو گئیں کہ کیسے ہم شادی سے پہلے کتنے آزاد ہوتے تھے. عجیب سی زندگی تھی، وہ بھی اچھی بھی تھی اور کچھ پوائنٹ کو دیکھوں تو تھوڑی عجیب بھی تھی. وہی جو اسٹرگل ایک پاکستان سے آنے کے بعد ایک انسان کو کرنا پڑتا ہے، پڑھائی، سیٹلمنٹ اور سارا کچھ، یہ تھوڑا مشکل جرنی ہوتی ہے. پھر صبح ہوئی تو بچوں کا پھر سے رونا دھونا شروع ہو گیا اور اتنا ستانے لگے. ان بچوں کی خاطر میں نے بہت ہی پیاری 2 چھوٹی سی بلیاں لائی ہیں. ان کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی 4-5 سال سے میں لالا کے ابھی یہ پہلی بار ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ بچوں کا تھوڑا سا دل لگ گیا ہے. تو میں نے سوچا چلے ان کو میں تھوڑا سا بیزی کرتی ہوں. میں باتھ روم میں یہ اسپرے کر رہی تھی شیشہ صاف کرنے کے لیے. تو میری بیٹی کو یہ بڑا اٹریکٹیو لگا. اس نے کہا کہ مجھے دو، میں کروں گی. یہ بچوں کے لیے کام نہیں تھا، بچوں کے لیے ایک ایکٹیویٹی تھی جن میں وہ بہت ہی زیادہ خوش تھیں. اور صفائی بھی ہو رہی تھی اور وہ لوگ خوش بھی تھے. خیر میرا یہ ولاگ تھا، امید کرتی ہوں آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. تب تک اللہ حافظ.